سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 41۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم، کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں تو تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو جہنم کی آگ کی طرف۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کو جن کے بارے میں جانتا بھی کچھ نہیں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، جبکہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اس ذات کی طرف جو غالب بھی ہے بخشنے والا بھی ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، کوئی شک نہیں کہ تم مجھے ان چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جن کے پاس دعاؤں کی قبولیت کا کوئی اختیار نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور کوئی شک نہیں ہم سب کا واپس لوٹ کے جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہی جہنمی لوگ ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بہت جلد تمہیں یاد آئے گی وہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فرعونی پارلیمنٹ کے اندر اسی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مرد مومن کی ایمان افروز حق گوئی، اس کے بھرے دربار کے اندر اس کے یہ آخری الفاظ ہیں جو آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے نقل فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس گفتگو کے دوران اس نے قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں،
ایسی چیز کی دعوت دے رہا ہوں جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی نجات ہے، اور تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی آگ کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ این ممکن ہے کہ اس بھرے دربار میں جب اس نے یہ حق گوئی اور حق و صداقت کا ڈنکا بجایا ہو تو فرعون کے جتنے بھی ہم نوات تھے، کاسا لیس تھے، اس کے وزیر و مشیر تھے، سب نے اس کو فرعون کو خوش کرنے کے لیے اس کے خلاف کوئی بھی آوازیں اٹھائی ہوں اور اس کو کہا ہو کہ بھائی آپ یہ چھوڑو ساری باتیں، بس حکومت کے مزے لو، وزیر بنے ہو، پارلیمنٹ میں ہو، تمہیں ان چیزوں سے کیا سروکار۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے پھر اسی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ اللہ نے مجھے اگر سمجھ دے دی ہے، حق کی طرف میں آ گیا ہوں، میں حکومت، وزارت، صدارت اس کو کوئی حیثیت نہیں لیتا، میں دین اور اسلام اور نظریے اور حق کو پہلے نمبر پہ رکھ رہا ہوں، تو پھر تم مجھے دوبارہ یہاں سے ہٹا کے پھر آگ کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ یہ کیسی عجیب تم حرکت کر رہے۔ چنانچہ اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو جہنم کی آگ کی طرف، کیونکہ تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے اس چیز کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس فرعون کو رب مانوں، اس کے سامنے سجدہ کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراؤں جن کے متعلق میرا علم بھی کوئی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کی شریک ہے، تو نادانی میں، جہالت میں، لا علمی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دوں، جبکہ میں تمہیں بلا رہا ہوں الی العزیز الغفار، اس اللہ کی طرف جو غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر یہی کشمکش جاری ہے۔ اہل ایمان، اہل حق وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف اللہ کو رب مانو اور اسی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرو، اسی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرو۔ لیکن ہمارا طبقہ اشرافیہ، ہمارے حکمران، ہماری مقتدر قوتیں اور ہمارے سارے اسٹیبلشمنٹ، سارے ادارے وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جی کیا کریں۔ امریکہ سے مجبور ہے، FATF سے مجبور ہے، یورپین طاقتوں سے مجبور ہے، ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ یہی تو فرعون کا دعویٰ تھا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، اور یہی آج کے فرعون امریکہ کا دعویٰ ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اب کچھ فاقہ مست لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھوکر مارو اس کو، رب کو سینے سے لگاؤ، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے لیکن عزت کے ساتھ تو جائیں گے۔ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں جینا ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں ان کی مان کے چلنا پڑے گی۔ اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کس بلا کا نام ہے؟ ہم نے شرک صرف یہ سمجھ لیا کہ بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے، یا کسی قبر مزار دربار پہ جھکنا صرف یہ شرک ہے۔ کوئی شک نہیں، یہ بھی شرکیہ صورتیں ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، کسی بڑی طاقت کو بڑا سمجھ کر اللہ کے دین کو چھوڑ دینا، یہ اس سے بڑا اور گھناؤنا شرک ہے۔ آج ہمیں اللہ اتنا ایمانی جذبہ دے، ہم سب کو، ہماری قوم کے اندر بھی، ہمارے طبقہ اشرافیہ کے اندر بھی اتنا جذبہ ایمانی پیدا ہو جائے کہ وہ ان بڑی طاقتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھے اور برملا اعلان کریں کہ ہم رب مانتے ہیں تو صرف کس کو؟ اللہ، ہمارا رب اور کوئی نہیں، اور وہ رب ہے جو العزیز الغفار، جو ان ساری طاقتوں پہ غالب بھی ہے
اور جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو بخشنے والا بھی۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، 73 سال گزر گئے اس پاکستان کو بنے ہوئے، ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم نے سفر کدھر کو کرنا، ہمارا رخ کہاں کا ہوگا، ہمارا قبلہ اور کعبہ کیا ہوگا۔ یہ ہمارا المیہ ہے میرے دوستو۔ اللہ کرے کہ ہمیں اسی مرد مومن کی باتیں سمجھ آ جائیں، اور ہم آج کے اس شرکیہ کفریہ دور میں جہاں ہر ملک وہ امریکہ جیسے فرعون کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ ہم اہل پاکستان، یا اللہ پاک کرے اللہ ہمیں دنیا میں یہ شعور دے، یہ عقل دے کہ ہم اپنے ایمان و نظریے پہ سودے بازی کرنے کی بجائے اس پہ کھڑے ہو جائے اور اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا فرعون کو، تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے اس کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتے ہو، جبکہ میں اس اللہ کے سامنے جھک گیا ہوں جو غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ لہذا تم اس بات پہ غور کرو کہ لا جرم ان ما تدعوننی الی، تم مجھے اس کی طرف بلا رہے ہو، ان چیزوں کی دعوت دے رہے ہو کہ لہو دعوت لیس لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جن کے لیے کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ دعا نہ ہونے کا مطلب کیا؟ کہ وہ دعا کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں الا کباسط کفیہ الی الماء، وہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی کو دور سے دیکھ کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہے آ جا پانی، آ جا پانی، آ جا میرے منہ میں پڑ جا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے پانی خود اس کے منہ میں آئے گا نہیں، اسی طرح یہ بھی ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں جو ان لوگوں کی مدد کے لیے آ نہیں سکتے۔ آج میرے محترم دوستو، جن لوگوں نے بتوں کو خدا سمجھا، آج وہ مناظر دیکھ کے انسان کی عقل، سمجھ، خرد چونک جاتی ہے کہ آج وہ اپنے خداؤں پہ سپرے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک کرونا لایا اور ایک یہ چھوٹا سا جراثیم آیا، اللہ ہمیں اس آزمائش امتحان سے محفوظ رکھے۔ آج بے بسی دیکھ کر پتہ چلتا ہے، دنیا کی بے بسی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ گویا آج ہی اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح بادشاہت کس کی ہے، اختیار کس کا چل رہا ہے، کون قدرتوں والا ہے۔ آج ان کے وہاں پہ جہاں ان کے مندروں میں اور ان کے گردواروں میں ان کے معبود پڑے ہوئے، ان معبودوں کو یہ کہنے کی بجائے کہ ہمیں بچاؤ، ان پہ سپرے کر رہے ہیں کہ ان سے کہیں نہ کرونا لگ جائے۔ یہ بے بسی ہے۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ ساری کی ساری طاقتوں کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو اس مرد مومن نے کہا کہ تم کن چیزوں کی طرف مجھے بلا رہے ہو کہ جو دعا کی قبولیت نہ دنیا میں کر سکتے نہ آخرت میں، نہ یہاں کام آ سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد آخرت میں کام آئے گی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ان مردنا الی اللہ، ہم سب نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ۔ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ میرے محترم دوستو، ایمان والے کا یقین تو ہے ہی، کافر بھی اس بات کو مانتا ہے کہ موت آ جائے گی، اور موت کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا۔ ان مردنا الی اللہ، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان المسرفین ہم اصحاب النار، کہ جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، جو مسرف ہوں گے، جن کو اللہ نے ایک حد میں رکھا اور وہ اس حد کو توڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف بھاگ گئے۔ ایسے مسرف لوگ ہی جہنم کے اندر جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے باہر نکلنا۔
اللہ نے ہمیں اس حد میں رکھا ہے، اس خول میں بند کیا ہے کہ ہم اپنا داتا، اپنا دستگیر، اپنا غوث، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا صرف اور صرف کس کو سمجھے؟ اللہ۔ سارے بولے زور سے، کس کو سمجھے؟ اللہ۔ ہمارا مشکل کشا بھی کون ہے؟ حاجت روا بھی کون ہے؟ بگڑی بنانے والا بھی کون ہے؟ مسئلہ حل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ آج کرونا جیسے مرض میں پوری دنیا مبتلا ہے، اس مشکل سے نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اس کے در پہ جھکے، اگر اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگیں گے تو مسرف کہلائیں گے، مسرف۔ اور فرمایا کہ یہی مسرف، یہی حد سے تجاوز کرنے والے، یہی جہنمی لوگ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب اس نے یہ گفتگو کی پارلیمنٹ کے اندر، اس بھرے دربار کے اندر، تو اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، اس کے خلاف نعرے لگنے لگے، اس کو پکڑنے کی کوشش کی جانے لگی۔ تو اس نے پھر آخری جملے کہے جو اللہ پاک نے اس آیت میں نقل کیے، آخری الفاظ اس کی گفتگو کی۔ اس نے کہا آج میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، مار دو، ختم کر دو، پیٹ ڈالو، لیکن یاد رکھو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک وقت آئے گا تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، تمہیں میرے قول، تمہیں میری گفتگو یاد آئے گی۔ میرے محترم دوستو، آج اہل حق ہمیں جن باتوں کی طرف نشاندہی کر رہے اور ہم ان پہ کان نہیں دھر رہے، خدا نخواستہ آنے والے مستقبل میں ہمیں وہ حالات اپنی آنکھوں سے نظر آئے کہ ہم پھر یاد کر کر کے روئے کہ یار سچے تھے، ان کی بات مان لیتے تو ٹھیک رہ جاتے۔ اس نے بھی آخری الفاظ یہی کہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس اکثریت ہے، شور مچا سکتے ہو، طاقت ہے، اقتدار ہے، فوج ہے، میرے خلاف جبر کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو ایک وقت آئے گا میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، رہا میرا معاملہ تو أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں اپنا معاملہ کس کے ہاتھ میں دیتا ہوں؟ اللہ کے ہاتھ۔ میرے محترم دوستو، کسی نے کہا کہ کبھی زندگی میں کسی انسان کو اس حد تک تنگ نہ کر دو کہ وہ زبان سے کہہ بیٹھے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ پھر اللہ جب کسی کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، پھر عدل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس نے بھی بالآخر یہی کہا، نہ دھرو میری بات پہ کان، لیکن میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی نظر ہے اپنے ہر بندے پہ، کوئی بندہ اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں نے جو بھرے دربار میں گفتگو کی، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تم نے سنا، سن کے جو رویہ اپنایا، جو میری مخالفت کی، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اب تم مجھے مارنے کے لیے دوڑو، مجھے ختم کرنے کے لیے دوڑو، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ چنانچہ ان الفاظ پہ اس نے اپنی گفتگو ختم کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کے تن بدن میں آگ لگی، اس کے حواریوں نے آگ کو شعلے دیے، پھونکے ماری، چمچے ہوتے نا، چمچے گیر، آگ لگانے والے، اور بھڑکاتے ہیں، پکڑو جی ان کو، مارو جی ان کو، بڑی طاقت آپ کے پاس۔ چنانچہ اس کو مارنے پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا اللہ پاک نے اس کا تذکرہ اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا